سے اس کو آگے کر دوں اس کو بس ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کچھ رکھ دو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ آیت 124 عقیدہ امامت. اس سلسلہ ازا کے پرانے حاضرین جانتے ہیں کہ اس ناچیز نے اس منبر سے 2 مرتبہ 2 سال عقیدہ توحید پر غور کیا. 2 سال ختم نبوت اور شمائل مصطفیٰ پہ غور کیا اور نہج البلاغہ کیا ہے وہ علیحدہ موضوعات بھی بیان ہوئے. یہ مجھے 10واں یا 11واں سال ہے. ارادہ یہی تھا، یہی ہے کہ توفیق اگر شامل حال ہے تو اصول دین کے ہر ایک اصل پر ایک مکمل اشرح بیان کرنے کی کوشش کی جائے. عقیدہ توحید پر بات ہوئی. سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی گئی. قل هو اللہ احد. اور وہاں یہ بیان ہوا کہ اللہ منوانا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کا اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
یعنی عقیدہ توحید بھی وہ عقیدہ جو سرکار نے بتایا ہو، ورنہ وہ چاہتا تو کہہ دیتا، سورہ کا آغاز ہو جاتا ہو اللہ احد سے، ہو اللہ احد اللہ الصمد، باقی ساری آیات ویسے ہی رہتی بغیر قل کے، مگر یہاں اللہ نے قل کے بغیر ہو اللہ نہیں بولا، قل کہہ کر ہو اللہ کہا ہے، یعنی مانو بھی تو وہ اللہ مانو جو مصطفیٰ سمجھاتے ہیں۔ بھائی صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے۔ مجھے آج تو گفتگو عقیدہ توحید پر رہی، اور میں صرف آپ کے ہاتھ میں آپ کو ذرا ماضی کے یادوں میں واپس پلٹا رہا ہوں کہ میرا ساتھ دے میرا مجمع کے ان مضامین پر گفتگو رہی ہے، اور ویسے بھی چند جملے مجھے کہنے دیجئے، ماضی کے چند جملے ماضی کے نہیں ہیں، مفہوم ماضی کا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا، تو کچھ ذرا ماضی میں جائیے۔ ہم نے اس عزاخانے میں اور اس مجلس میں اس عشرے میں بیان ہوا عقیدہ توحید، اور ویسے بھی یہ مجمع ہی وارث عقیدہ توحید ہے، یہی مجمع ہے جو عقیدہ توحید کا وارث ہے۔ جی میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر کہ کون کیا اللہ کو مانتا ہے، ہم تو اللہ کو وہ مانتے ہیں جو علی نے بتایا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ مناجات دیکھیے مولا علی کے، اور جاہز جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادیب، عربی ادب کا شاہکار کرنے والا ادیب، عربی ادبیات میں شاہکار دکھانے والا ادیب، جاہز سنی عالم دین، وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے مجھے جگہ جگہ اللہ کا سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ علی ہمیں عطا کیا ہے، اور جہاں جہاں مجھے اللہ کے سجدے کا دل کرتا ہے نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے، بھئی دقت چاہوں گا، انہوں نے تو 9 جگہیں بتائی ہیں کہ جہاں مولا کائنات کے کلام، وہ کہتا ہے یہ 9 کلمات ایسے ہیں کہ جو علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ 4 کلمات وہ ہیں جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا کی مناجات ہیں، اللہ سے مولا علی کی گفتگو ہے، اللہ سے مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمات جو علی نے بولے ہیں کائنات میں کسی نے نہیں بولے، اور ان الفاظ کو سن کے دل کہتا ہے کہ اللہ کا سجدہ ادا کیا جائے کہ ہم وہ ہیں جس کو علی ملا ہے۔ تو الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، الہی علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بھائی توجہ بڑھائیے گا اپنی، پہلے والے فقرے کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جی علی مولا نے اپنے چاہنے والوں کو رستہ بتا دیا، کہیں بھٹکنا نہیں، رب اسی کو ماننا جسے علی مانتا ہے۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے نبی۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، علی کی
علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے، بس کافی ہے علی کے افتخار کے لیے. جملوں کے لطف لیجئے نا. بس علی کے افتخار کے لیے بس کافی ہے، یہی بہت ہے کہ تو علی کا رب ہے. علی کا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. بعد والے جملے سنیے گا بھائی، اور ان میں بھی جو تیسرا جملہ ہے اس کا ترجمہ میں چوتھے مرحلے میں کروں گا، اور جو چوتھا فقرہ ہے مولا علی کا اس کا ترجمہ پہلے کروں گا. مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما اوہب، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا. فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ہے چوتھے فقرے کا ترجمہ. اب ذرا تیسرے فقرے کا ترجمہ بعد میں سنیے. چوتھا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور تیسرا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے. سبحان اللہ. بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ مولا کائنات اگر فرما رہے ہیں کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو اب علی کا عقیدہ توحید تو دیکھا جائے. علی بتائیں گے کہ لا حد ولا ضد ولا ند. علی بتائیں گے کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کے کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ کو اشاروں میں نہیں لایا جا سکتا، اللہ کو آنا اور جانا اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ آیا اور اللہ چلا گیا. جو عقیدہ توحید مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں اسی کو اولیاء الہی نے لیا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو کہ اللہ سے قرب کیسے حاصل کیا جائے. بس اللہ سے توجہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نتیجہ ہے ولایت. بھائی بات اگر جائے تو گردن ضرور لائیے گا. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نتیجہ ہے ولایت. اللہ انہیں ولایتیں عطا کرتا ہے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے دستور علی نے لکھ کر دیا ہے. لہٰذا یوں ہی یہ جو 12 تصوف کے سلسلے ہیں وہ یوں ہی سوائے ایک سلسلے کے، اور وہ ایک سلسلہ بھی جو مولا کائنات سے جا کے ختم نہیں ہوتا، وہ حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا سلسلہ ہے. تو جو حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا ولایت کا سلسلہ ہے، تصوف کی بات کر رہا ہوں میں، عارفوں کی بات نہیں کر رہا. میرے بچے اور جوان یہی کلیئر ہوتے چلے جائیں کہ صوفی اور ہوتا ہے، عارف اور ہوتا ہے. صوبہ سندھ صوفیوں کی زیادہ، یعنی صوفیوں کا زیادہ عمل دخل اور کردار اور خدمات ہیں صوبہ سندھ میں، اور پورے پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا میں. تصوف والوں کا کام زیادہ رہا ہے معنویات روحانیات میں پوری دنیا میں. تو اس اعتبار سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ناگوار گزرے، اور اس اعتبار سے بھی بات نہیں کروں گا کہ بہرحال وہ کوئی اور اینک لگا کے اللہ کو دیکھتے ہوں اور عارف کوئی اور اینک لگا کے اللہ کو دیکھتا ہو. دونوں دیکھنا اللہ ہی کو چاہتے ہیں. تو یہ صرف گوشے میں، ذہن کے گوشے میں کہیں ڈلا رہ جائے کہ عارف اور ہوتا ہے، صوفی اور ہوتا ہے، اور دونوں کے ہاں طریقے مختلف ہیں. اور بہرحال یہ جو ممبر ہے یہ عرفا سے جڑے ہوئے لوگوں کا ممبر ہے. ایک موٹی سی بات صرف کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سے میں نے الجھن کی بات کر دی ہے، تو مجھے اسے صلوات. بھائی صوفی، میں صرف وضاحت کے لیے کہ صوفی جو ہے وہ تن من دھن سے آزاد ہوتا ہے. تن من دھن سے آزاد ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لذیذ کھانے میں کچھ ایسی چیز ڈال دے گا جیسے وہ کڑوا ہو جائے. صوفی کہتا ہے لذتوں کو سے استفادہ نہیں کرنا. تن سے آزاد ہوتا ہے، شادیاں نہیں کرتے وہ. ان کے ہاں
شادی کرنا بہت مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ازدواجی زندگی گزارنا ان کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ من کا بڑا وہ خیال کرتے ہیں، بازاروں میں نہیں جاتے، کوچوں میں نہیں جاتے، تقریبات میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عامیانہ فرق میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ فرق پوری کتابیں لکھی گئی ہیں صوفی اور عارف کے فرق میں، اور یہ میرا مضمون بھی نہیں ہے، لیکن بات کی ہے تو تھوڑا سا اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ جو تن من دھن سے آزاد ہے وہ تصوف والے لوگ ہیں، لیکن عرفان والے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک نہیں، عدالت کر سکتے ہو تو 4 شادیاں کرو۔ وہ 4 شادیوں کے باوجود عادل رہتے ہیں اور اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ وہ دنیا کی لذتوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بازاروں، کوچوں اور شاہراہوں پر بھی جاتے ہیں، وہ تقریبات میں بھی جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، عرفا کا کہنا یہ ہے کہ یہی تو ہنر ہے کہ تمہارے سامنے گناہ ہو اور تم گناہ سے بچو۔ ایک عارف نے ایک مثال دی ہے جس کو صرف جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نابینا یہ کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ کون سا ہنر ہوا؟ آنکھوں والا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے مضمون سے ہٹا ہوا بھی نہیں تھا اس والی گفتگو میں، کیونکہ مولا بتائیں گے کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور قرب الہی حاصل کرنے کا نتیجہ ولایت ہے۔ تو دنیا کا کوئی ولی نہیں ملے گا کہ جو علی سے جڑا ہوا نہ ہو، اور ایک سلسلہ ہے تصوف کا جو حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو سلسلہ جا کے حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے، خود حضرت ابوبکر سے پوچھئے کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب یہ آیہ کریمہ قرآن میں نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، بھئی آمادہ ہیں آپ بات کروں؟ جب یہ آیہ کریمہ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی، حکم الہی یہ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، حکم الہی یہ ہے کہ جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعمیر، کیونکہ ان ترفع، حضرت مولانا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل اسلامی تحریک شیعہ علماء کونسل تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، ان سے دعا کے لیے اور توجہ کے لیے التماس ہے کہ ان ترفع رفع بلندی کے معنی میں، اور رفع کی 2 قسمیں ہیں، رفع مادی اور رفع معنوی۔ رفع مادی یعنی تعمیر، ان کے گھروں کو بناؤ، تعمیر کرو، یہ مادی چیز ہے۔ رفع معنوی، ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم اور ہے، تعمیر اور ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی حکم ہے، کیونکہ جب ان ترفع ہے تو دونوں جب اس کی گنجائشیں ہیں اور دونوں اس کے اندر پیغام پائے جاتے ہیں تو ہم ترجمہ بھی یہی کریں گے۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی، میرے عزیز کچھ پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ ہٹا دو، اس طرف کے لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، ہٹا ہی دو۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، صلی ان ترفع یعنی بلند کرنا مادی اعتبار سے، توجہ ہے، اور ان ترفع بلند کرنا وقار بھائی معنوی اعتبار سے، یعنی تعظیم بھی کرنی ہے، تعمیر بھی کرنی ہے۔ جب یہ آیت سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی نا کہ ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، تو اصحاب تشریف فرما تھے۔ سرکار نے اپنے اصحاب کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیا کہ یہ آیت ابھی مجھ پہ نازل ہوئی، اور آیت جب نازل ہوتی تھی تو کیفیت نبی کی سب محسوس بھی کر لیتے تھے کہ اس وقت اللہ سے بات ہو رہی ہے، جی وہ ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی نبی مکرم کی۔
اور جیسے ہی اس کیفیت سے باہر آتے تھے تو اصحاب سمجھ جاتے تھے، اہل بیت سمجھ لیتے تھے، ازواج سمجھ لیتی تھیں کہ اب آیت اور وحی نازل ہو چکی۔ تو بہت سے طالب علم تو ایسے ہوتے تھے کہ فی الفور چاہتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے حکم نازل کیا ہے کہ ان گھروں کی تعمیر و تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ گھر کون سے ہیں، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو یعنی جہاں صبح شام اللہ کی، اچھا گھر کا حال تو گھر والے جانتے ہیں نا، باہر والے تو پوچھیں گے۔ اور بھائی باہر والے تو پوچھیں گے نا کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے، اور یہ علم میں پیغمبر ہے کہ جانتے ہیں کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، بھائی صلوات پڑھیں تو سب پڑھیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا جن کے بارے میں کہ تعظیم و تعمیر ہو؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر میں، انبیاء کے گھروں میں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا، صرف انبیاء کے گھر ہیں۔ نبی کا جواب بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بات پوری ہو گئی، آیت نازل ہوئی، سرکار سے سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے۔ ذہن میں رہے کہ ایک سلسلہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ سرکار برابر میں تشریف فرما تھے، نبی مکرم کے برابر میں حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، اب روایت کہتا ہے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، اب روایت کہتی ہے کہ اشارہ کیا مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف، ھذا المکان منہا، یہ گھر ان گھروں میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ مان لو تو یہ الجھن ہی دور ہو جائے گی کہ اہل بیت کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ فرمایا ھذا المکان منہا، یہ مکان جو علی و بطول کا گھر ہے ان میں سے ہے۔ جی پہلے بات ہوئی، سرکار نے فرما دیا یہ انبیاء کے گھروں کے لیے آیت آئی ہے۔ حضرت کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے۔ بھائی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے۔ فرمایا یہ گھر ان میں سے ہے۔ اب سوال تو سوال، جواب کیا جواب؟ فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے۔ بے ساختہ نبی کی آواز آئی، نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ تو کوئی ایک سلسلہ بتائیے جو اس گھر تک نہ پہنچتا ہو۔ بہت سے گھروں تک تو سلسلے پہنچیں تو وہ بند گلی بن جائے، اور جو سلسلے علی کے گھر تک پہنچیں وہ شاہراہ عام بن جائے، وہ صراط مستقیم بن جائے۔ لہذا علی مولا نے بتایا کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور جتنا قرب الہی کا انتظام اور اہتمام مولا علی فرما رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولایتیں ملیں گی۔ تو آپ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، توجہ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اجمیر شریف، سہون شریف، جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے شہر ہیں وہ شریف، لیکن نجف اشرف۔
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। शमाइल मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू हुई। इस साल अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा इमामत, अदल इलाही पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह पूरा अशरा यहाँ ना सही कहीं और सही, क्योंकि मैं ये गुंजाइश देता हूँ अपने पाक मुहर्रम के दोस्तों को, ये मेरे आबा व अजदाद का मिंबर इस माना में नहीं है जिस माना में मैं कह रहा हूँ, वरना तो सैयद हूँ, मेरे ही आबा व अजदाद का मिंबर है। तो वरना जिस माना में ये मुहावरा कहा जाता है, ये मेरा मिंबर नहीं है, ये मुझे खिदमत का मौका दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ पाक मुहर्रम का। वरना गुंजाइश होनी चाहिए, अच्छे पढ़ने वाले मौजूद हैं, शख्सियात मौजूद हैं, अच्छा बयान जिनका है वो मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा आएंगे, उनके लिए रास्ता हमवार रहना चाहिए। जी, कोई लालच नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई भूख नहीं है जी, और चाहते हैं कि सलाहियतों और शख्सियतों को परवान चढ़ाया जाए। लिहाजा अगर यहाँ या कहीं तो अक़ीदा क़यामत पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, अक़ीदा इमामत पर गुफ्तगू कल से बाकायदा मैं अपने मज़मून को शुरू करूँगा। आज मैं आयत का तर्जुमा करना चाहूँगा और तर्जुमे से पहले एक तक़सीम बयान करना चाहूँगा। नबूवत में भी और इमामत के अक़ीदे में भी मेरे बच्चे और जवान ज़रा तवज्जो बढ़ा कर सुनेंगे, क्योंकि ये जो मज़ामीन हैं उस इनको यहाँ करार देने का एक सबब ये भी है कि जो शौक़, ज़ौक़, तवज्जो, शिरकत इन 10 दिनों में होती है वो साल भर नहीं होती। जब साल भर नहीं होती तो फिर वो बुनियादी अक़ायद इन बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे, और उसूल दीन को मज़बूत करना सबब बनेगा कि फ़ुरूए दीन मज़बूत हो जाए। मैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी हाफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में था, मुझे नसीहत फरमाई और नसीहत में एक जुमला उन्होंने फरमाया कि 100 साल पहले हम इराक़ वाले लोग हिंदुस्तान से यानी लखनऊ से रुजू करते थे, अब आप लोग हमसे रुजू करते हैं, अपनी हैसियत को पलटाएं। वो जो हमसे रुजू किया जाता था उनमें एक उम्दा तरीन जो हमारी तरफ इराक़ रुजू करता था, नजफ़ हमसे पूछता था, उनमें उम्दा तरीन मज़ामीन में इल्म कलाम के मज़ामीन थे। अक़ीदा तौहीद पर जितना अच्छा काम, क्योंकि हिंदुओं के साथ का सामना था, मुख्तलिफ़ अदियान का सामना था यहाँ वालों को, तो ज़्यादा अच्छा काम, ज़रूरत भी यहाँ ज़्यादा थी, तो ज़्यादा अच्छा काम अक़ीदा तौहीद पर पूरी दुनिया शीयत में सबसे अच्छा काम बर सग़ीर में हुआ है जी। ऐसे ही ख़त्म नबूवत का मसला हमारे यहाँ उठाया गया, इराक़ में तो ये मौजू नहीं है, ईरान में ये मज़मून ही नहीं है, तो उन लोगों ने काम भी ज़्यादा नहीं किया, ये काम हमने ज़्यादा किया, यानी हमारे बड़ों ने ज़्यादा किया। इमामत का मसला भी यहाँ हमारे भाई ज़रा हमसे रोज़ाना कुछ ना कुछ हमें आज़माते रहते थे, तो हमारे भाइयों ही की वजह से कह लीजिए सही जी, मुसीबतें भी तो नेमत हुआ करती हैं, तो वो मुसीबतें, परेशानियों की वजह से तैयारियां भी होती हैं, तो मुसीबतें सिर्फ बदनी तो नहीं होती, फ़िक्री पर मुसीबतें, तो उनकी वजह से जो तैयारी रही वो अक़ीदा इमामत पे यहाँ। क़यामत का मज़मून भी सबसे ज़्यादा क़यामत पे यही था, क्योंकि ये दूसरे जन्म के कायल हैं, ये तनासुख के कायल हैं, ये तीसरे जन्म के कायल हैं, और हम अक़ीदा क़यामत को बयान करने के लिए इस खित्ते में मुसलमानों को और अहले बैत वालों को उनके अक़ायद में महफूज रखने के लिए हमारे बड़ों ने काम किया, लिहाजा इन मज़ामीन पर ज़्यादा काम हुआ है। तो फरमाते हैं कि अपनी हैसियत को पलटाओ। अक़ीदा नबूवत में भी जब गुफ्तगू होती है मेरे अजीज़ों, मेरे मोहतरम सुनने वालों, तो नबूवत आम्मा और नबूवत ख़ास्सा हम तक़सीम करते हैं इल्मी एतबार से। एक गुफ्तगू हम करते हैं नबूवत आम्मा की, यानी हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक के अम्बिया किराम की नबूवत को साबित करते हैं, और एक नबूवत ख़ास्सा की गुफ्तगू होती है जब सफ़ा पलटता है, यानी नबूवत की बहस में 2 बहसें हैं, आम्मा ख़ास्सा।
اور جب خاصہ کی گفتگو ہوتی ہے تو صرف سرکار پہ بات ہوتی ہے، صرف نبی مکرم پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہی تقسیم عقیدہ امامت میں ہے، ایک عنوان اور ایک انداز ہوگا امامت عامہ کا، مطلقاً امام کی بات ہوگی، امامت کی گفتگو ہوگی، اور پھر امامت خاصہ کی جب بات ہوگی، جب خاصہ کی بات ہوگی تو پہلی بات علی کی ہوگی، اور بات کمال پر پہنچے گی امام مہدی پر جا کر۔ تو یہ عقیدہ خاصہ، امامت کا عقیدہ یعنی عقیدہ امامت خاصہ۔ تو یقیناً اس گفتگو میں، اس عشرے میں ان دونوں مضامین کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ کرنے کا وقت میرے پاس رہ گیا، اور یہی آپ کی توجہ مجھے آمادہ کرے گی کہ میں آئندہ کی مجلسوں میں اور اہتمام کے ساتھ بیٹھوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، اذ ابتلی ابراہیم ربہ، یاد کرو میرے نبی۔ میں کہتا ہوں اسی میرے ترجمے پر آپ کے چہرے کھل جانے چاہیے تھے۔ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو۔ جب کی بات تو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے۔ یہ جو آیت ہم نے عنوان گفتگو قرار دیا، یہ 124ویں آیت ہے۔ وہاں بھی یاد کرو میرے حبیب، جب ملائکہ سے تمہارے رب نے کہا، جب ملائکہ سے رب نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ادھر بھی اسی انداز سے، یہاں بھی اسی انداز سے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے مبتلا کیا، امتحان لیا، آزمائش لی۔ وَإِذَا ابتلا یعنی آزمائش، ابتلا یعنی امتحان، ابتلا یعنی کسی چیز کے اندر ڈال کر سالم نکالنا۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب تمہارے رب نے ان کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، بہت بڑی بات ہے مجھے آگے کہنا ہے، پس وہ 100% کامیاب ہوئے، مکمل نمبر لیے حضرت ابراہیم نے، 100% کامیاب۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب 100% ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ابراہیم کے رب نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہاں اللہ نے انہیں امام بنانے کا اعلان کر دیا، امتحان لیا، امامت کی ڈگری لے لی، بات پوری ہو گئی تھی، مگر یہاں تک کی گفتگو امامت عامہ کی ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہہ کر امامت خاصہ کی بحث چھوڑی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب اللہ نے کہا نا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو یہ امامت خاصہ۔ تو اب جواب کیا آیا، بات کیا ہوئی، وہاں سے بھی کوئی جواب آیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت میں سے، یہ جو میری ذریت میں سے کا مطالبہ ہے نا، تفسیر بعد میں ہوگی، میری ذریت میں سے یہ امامت خاصہ ہے۔ اپنی اولاد میں امامت چاہتے ہیں، اپنی نسل میں امامت چاہتے ہیں۔ اللہ نے جواب کیا دیا، لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ بعد میں بات ہوگی یہ دعا رد ہو رہی ہے یا قبول ہو رہی ہے؟ جی بعض لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جی رد ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم نے کب کہا تھا میرے ظالم بچوں کو امامت دینا؟ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے نا۔ کب کہا تھا یہاں جو رد ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے اگر کہا ہوتا میرے ظالم بچوں کو امامت دے دینا، تو اللہ کہتا میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کہ جو میرے مجھ جیسے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، جو تم جیسے ہیں انہیں ملے گا، جو تم جیسے ہیں انہیں ملے گا۔ یہ ہے امامت خاصہ۔
جو تم جیسے ہیں، یہ میں ساحد اقدس مصطفیٰ میں بے ادبی نہ کر رہا ہوں، تم جیسے ہیں انہیں ملے گا عہدہ امامت، سرکار مصطفیٰ ابراہیم جیسے نہیں ہیں جنہیں امامت ملی ہے اور ان کی نسل میں سے ہیں۔ نبی مکرم افضل ہیں حضرت ابراہیم سے، تو جو ظالم نہیں ہے انہیں ملے گا، لہذا امامت خاصہ کی بحث۔ اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان امامت کے لیے جو لیا اس پہ غور کریں گے، اور پھر جنہیں امامت ان کی اولاد میں ملنی ہے ان پر غور کریں گے۔ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ یا اللہ ان ایام میں ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مصائب پڑھوں گا لیکن اپنے بیان کو مکمل کرنے کے لیے، اور پہلا دن ہے، انتہائی شوق ذوق اہتمام توجہ کے ساتھ مجالس میں شرکت کی اپیل کر رہا ہوں، تشویق کر رہا ہوں۔ 5 دن، ان 10 دنوں میں ہمیں تقریباً کچھ آسانی رہے گی شرکت کے حوالے سے۔ آج کا دن اور آخری 4 دن، آخری 5 دن، وہ تو کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس شرکت نہ کرنے کا، کہ آفس تھا، ادارہ تھا۔ اور پھر میں اسی پہلے مرحلہ بیان پر سندھ حکومت، ان کے نمائندے محترم جناب افتخار مہدی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ بہت مدت بعد، کئی سالوں کے بعد عزاداری سیل بھی سندھ حکومت نے قائم کیا ہے، جو پورے صوبے میں پیش آنے والے مسائل ان نمبروں پر اگر بتائے جائیں گے تو سندھ حکومت ان کو حل کرنے کی مکمل کوشش کرے گی۔ ایک گلہ، ایک شکوہ جو آج میں نے وقار بھائی سے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور جناب ناصر شاہ صاحب سے فون پہ بات ہوئی ہے، ہمارے دوستوں کی بات ہوئی ہے، نقی بھائی تشریف فرمائے ہیں، شبر بھائی بیٹھے ہیں، سرور بھائی، شمسی بھائی، حضرت علامہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، کہ الیکٹرک کی جانب سے ہر سال جیسا نہ صرف رویہ نہیں ہے بلکہ زیادتی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ صوبے کا سربراہ انہیں حکم دے اور وہ بات کو نہ مانے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ حقیقت امر یہ ہے کہ احتجاج ہمارا قانونی شہری حق ہے، لہذا میں شمسی بھائی سے اور نقی بھائی سے خاص طور پہ، اور تنظیم اعضاء کا جو کچھ مسائل ہیں، میں تو تنظیم اعضاء کے جو اور دوست ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ تیاری کریں۔ اگر کل تک ہماری بات کو نہیں مانا گیا، جو بات ہر سال مانی جاتی تھی اور ہر سال روایت ہے، چلا آ رہا ہے، ہوتا آیا ہے، اس چیز کو بھی اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ایک احتجاج کا انتظام کریں، اور پھر ظاہر ہے جب احتجاج ہوگا تو سندھ کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، وہ وساطت کریں گے، اور میں تو چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہی واسطہ بن جائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میری گزارش ہوگی کہ میرے اس مطالبے پر اور اس اعلان پر کہ اگر آپ نے مسئلہ کل حل نہیں کیا تو ایک احتجاج ہوگا، اور احتجاج یہاں نہیں ہوگا، پھر ان کے دفتر کے باہر ماتم ہوگا۔ تو اس پہ کوئی نعرہ حیدری لگا دیجیے۔ آپ اس سے بہتر لگا سکتے ہیں آواز۔ کل بہت اچھا مظاہرہ کیا کراچی کی ساری جماعتوں نے، یہاں پریس کانفرنس تھی، میں آفرین کہوں گا، مرحبا کہوں گا
ہمارے ہاں جماعتوں کا زیادہ ہونا عیب نہیں ہے، جماعتوں کا مل بیٹھنا حسن ہے۔ تو الحمدللہ کل ساری جماعتیں، ساری شخصیات تشریف فرما تھیں، اور سب نے اپنی ذات کی نفی کر کے قوم کے مفاد کو مد نظر رکھا، اور بھرپور یہاں پریس کانفرنس ہوئی اور اپنے مطالبات بھی رکھے، اور متحد رہ کر امام کے ذکر کی خدمت کا اعادہ کیا۔ ہم سب خلق ہوئے ہیں عزاداری کے لیے۔ عزاداری ہماری بہتر نماز کا ذریعہ ہے، عزاداری ہماری بہتر عبادتوں کا ذریعہ ہے۔ ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں جب حسین کے دروازے پر آتے ہیں، اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، بلکہ میں لفظ کہوں، ہم میں سے کسی نے بھی جناب زینب کو نہیں رلایا، مگر جس نے جناب زینب کو رلایا تھا، حسین کے دروازے پر وہ حر آ جائے تو امام حر کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو حر کچھ بھی رہا ہو وہ امام حسین کے سامنے آ کر حر علیہ السلام ہو گیا۔ عزاداروں، میں ان بچوں جوانوں سے خاص طور پر کم سن اور اپنے ہم سن دوستوں سے کہوں گا کہ کوتاہی نہ کیجیے گا۔ یہ 10 دن پھر 10 دن سال بھر بعد آئیں گے۔ سال کے ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے لوگ صحراؤں میں جاتے تھے، بلند ٹیلوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور چاند دیکھتے تھے کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ واحد محرم کا مہینہ ہے جس کے لیے چاند دیکھنے کے لیے صحراؤں میں نہیں جایا جاتا تھا، کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق کی گلی سے گزر پڑ جاتا تھا۔ اگر امام کے گھر سے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ یہاں چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا، وہاں اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، کالے پرچم سیاہ پردے لگ جاتے تھے، شاعر مرثیہ کہہ کر لاتے تھے، امام زمین پر بیٹھ کر، وہ کرسی پر بیٹھ کر، شاعر کرسی پر بیٹھتا تھا، ممبر پہ جاتا تھا، امام زمین پر بیٹھ کر اس کا مرثیہ سنتے تھے، اور سن کر اس کو انعام سے نوازتے تھے، اور بار بار اس سے کہتے تھے اور سناؤ۔ بعض اوقات تو کسی مصرعے پر اتنا روتے تھے اور کہتے تھے یہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہ تم سے اللہ نے کہلوایا، یہی تو ہوا تھا۔ اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے، جی اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے۔ ایک دن امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ کل جب تم فلاں کے گھر مجلس میں بیٹھے تھے تو فلاں بہت اونچی آواز میں رو رہا تھا، امام صادق کی روایت، فلاں ایک اونچی آواز میں رو رہا تھا، تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے اور اس مجلس میں ایک اور صاحب تھے جو اونچی آواز میں رو رہے تھے، تو تم نے سوچا تھا کہ اس کا رونا دل سے نہیں ہے۔ نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا، صحابی کا نام ہے جعفر ابن عفان، نہیں جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا۔ تو وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا اور کہنے لگا مولا آپ کہاں تھے؟ فرمایا اندھیرا ہو چکا تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہو رہے ہیں، پہلی محرم ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ بلند آواز سے رونے والوں کا بڑا مقام ہے۔ یہ صدائے گریہ احیاء امر امامت ہے۔ اجرکم اللہ۔ کس کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے؟ جس کا واقعہ کربلا، جس کی شہادت رونما ہونے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی، واحد تاریخ کا واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا تھا۔
آدم گزر رہے ہیں کربلا کی زمین سے، جی سواری کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، پیشانی جا کے پتھر پہ لگی، خون نکلنے لگا۔ فرمایا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم تمہارا خون نبی کے نواسے حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کون؟ حسین۔ آخری زمانے میں نبی آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کا بیٹا حسین اس جگہ مارا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کربلا سے گزر رہے ہیں، اونٹ کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، چوٹ لگی، پوچھا یا اللہ کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہ ہم تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، انبیاء کرام، حضرت نوح کا گزر ہوا ہے، اور جب مولا کائنات یہاں سے گزرے ہیں نا صفین کی جنگ کے بعد، تو جیسے ہی کربلا کی زمین سے گزرنے لگے تو غور سے دیکھتے ہوئے گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک کی بھر کے اسے سونگھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہو، جیسے حسین مولا اپنے بچے کے خون کی خوشبو سونگھ رہے ہو۔ عجیب داستان ہے کربلا کا، واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ اس مٹی کو سونگھا، زمین پر مٹی کو رکھتے ہوئے آواز دی مالک ساسا ابن سوہان سواریاں روک دو، میں یہاں قیام کروں گا۔ اور خیمے لگے، امام نے وہاں قیام کیا۔ ابھی خیمے لگائے جا رہے تھے کہ امام ایک درخت کے نیچے، اپنے سر کے نیچے ایک کچی مٹی کی اینٹ لگا کر دراز پیر اپنے سیدھے کر کر کچھ دیر کے لیے استراحت فرمانے لگے۔ تو ایک لشکری تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور مولا کے پیر دبانے کی کوشش کی، حضرت نے پیر کھینچ لیے۔ اسی اسنا میں امام حسن امام حسین بھی آ گئے۔ تو امام نے وہ جو کوشش کر رہا تھا نا کہ امام کی خدمت کرے، اسے امام نے فرمایا مولا علی نے، اس درخت کو اچھی طرح دیکھو، یہ درخت جس کے نیچے میں لیٹا ہوا ہوں اسے اچھی طرح دیکھو، اسے اپنے ذہن میں بسا لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا رہا کبھی حسن سے کبھی حسین سے کہ یہ مولا علی نے کیا کہا ہے، کیوں مجھے کہا ہے کہ اس درخت کو اپنے ذہن میں بٹھا لو؟ لیکن جب عصر عاشور حسین نے اسی سپاہی کو دیکھا جو یزیدی لشکر میں تھا، امام کے قریب سے گزر رہا تھا، حسین کو مارنا چاہ رہا تھا، تو امام نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی اور کہا وہ درخت تمہیں یاد نہیں ہے؟ عجیب ہے، نبی مدینہ منورہ سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، مولا نبی نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، حضرت نے فرمایا اسے خاموش کرواؤ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے میرا حسین روئے۔ رو رہے ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں کچھ روایات سنا رہا ہوں، بہت جلدی گزار رہا ہوں۔ سیدہ 2 قدم کے فاصلے پر تھیں، امام حسین کو بھوک لگی، نبی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ زہرا آ جائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا، اور حسین مولا ہمک کے پی رہے تھے، تو نبی نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اجرکم اللہ۔ کہہ دوں ایک جملہ، اتنی دیر کے لیے بھی جو حسین کو بھوکا نہ دیکھ سکے، اتنی دیر کے لیے بھی جو حسین کو پیاسا نہ دیکھ سکے، اس نبی نے کربلا میں حسین کو 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند کریں گے، ثواب بڑھے گا۔ نبی ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر رہے ہیں، ایک کوچے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، زمین پر اتار کر آگے بڑھے۔ ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ سفر سے لوٹے ہیں سرکار، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، کوئی اگر مجھ سے ملنا چاہے تو اسے اتنا بتا دینا کہ نبی محو استراحت ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جائے۔
نبی اپنے حجرے میں ابھی گئے تھے کہ حسین جو 3 سال کے ہیں دوڑتے ہوئے آئے، جن کی مولا کی عمر 3 سال کی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، نانی نانا آ گئے۔ جناب ام سلمہ سے پوچھ رہے ہیں نانی نانا آ گئے؟ انتظار کرتے تھے نا حسین کے نانا آ جائیں، اور نانا آ جاتے تھے تو پوچھتے تھے میرا حسین کہاں ہے؟ کہا نانی نانا آ گئے؟ کہ ہاں تمہارے نانا اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، اور ہر آنے والے کے لیے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے بتا دینا میں آرام کر رہا ہوں۔ تو ایک دھیمے سے لہجے میں، جیسے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کیفیت میں کہا مجھے بھی روکا تھا۔ فرمایا حسین نبی نے تخصیص نہیں لگائی۔ یہ سن کر امام حسین واپس ہو گئے، ابھی 4 قدم بھی نہیں گئے ہوں گے واپسی کے لیے کہ حجرے سے نبی باہر آئے۔ سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پہ عبا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھی۔ پہلے جناب ام سلمہ کو آواز دے کر کہا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز اتنی بلند تھی کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، حسین کے لبوں کا بوسہ دے رہے ہیں اور پیار کر کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا ابھی جبریل نے آ کے بتایا اس بچے کو بھوکا مارا جائے گا، اس بچے کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، کربلا کا میدان ہوگا اور حسین غریب ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کراچی شہر کے لیے خاص طور پر جو یہ مسئلہ بیان ہوا، یا اللہ ذمہ داروں کو اسے حل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔